اچھا، یہ ایک حسین لاکھانی ہاسپٹل ہے، اس سے متصل جو ہے اقرا یونیورسٹی ہے، اور جنید لاکھانی مرحوم جو 2022 کو ان کا انتقال بھی ہوا ہے، اس ہاسپٹل سے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہیں. یہ ضیاء الدین سے اندر ریلوے پھاٹک کی طرف ہے حسین لاکھانی، وہ اب بند ہے، ویران ہے، کیا معاملات ہیں؟ ہمیں تقریباً 2017-18-19 کی بات ہوگی غالباً. تو اس طرف میں پڑھانے کے لیے وہ جاتا تھا. تو رمضان کے دن تھے، تو ہمارے ساتھی تھے وہ وہیں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، تو رات خیر میں وہیں ٹھہر گیا تھا. تو وہاں پہ اسی اسپتال کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی، وہی کچھ علاقے والوں کی جو باتیں ہیں وہ کچھ میرے علم میں ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو عموماً یہ تھا کہ لوگوں کہنا یہ تھا پہلے وہاں پہ فیشیل وغیرہ نا اپنے آپ آگے پیچھے ہوتی نہیں. خیر وہ تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اتنی کوئی اس میں بات نہیں ہے. لیکن پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپریشن کے لیے بندہ آیا اور ساری چیزیں وہ تیار تھی. تو جو وارڈ بوائے ہوتے ہیں اس کو سامان کے لیے بھیجا کہ تم سامان لے آؤ. جب وہ آیا نا تو اس کی جگہ کچھ جنات آ گیا تھا جس کا سر ہی نہیں تھا، یعنی جسم مکمل اس کا تھا لیکن سر نہیں تھا. تو ظاہر بات ہے ظاہراً تمام ڈاکٹروں نے بھی اس کو دیکھا، مریض نے بھی دیکھا. اس کے بعد فوراً وہاں سے نکلے. اس کے بعد سے وہ جگہ اب تک بنی ہے، اور حالانکہ بند ہونے سے ساتھ جو ہے وہ اس کے برابر میں اقرا یونیورسٹی وہاں اس کو منتقل کر دیا. یعنی اتنی بڑی جگہ ہے جو، اور پہلے بھی وہ جو جگہ تھی وہ کافی خالی تھی، ویران جگہ تھی، عرصے تک ویرانے تھی، لوگ کچرا پھینکتے تھے. اور تو بعد میں ہاں اس طرح کی چیزیں پائی بھی گئی ہیں وہاں سے. لیکن یہ کہ اب ماننا یہ کہ وہاں جناتوں کا بسیرا ہے، اور اب تک وہ تقریباً 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقل خالی ہے. 2022 کے بعد سے تو بالکل خالی ہے. تو کیا ہونا چاہیے ابھی؟ بہتر تو یہ ہے کہ کسی دینی مدارس یا مساجد کا کچھ حصہ ہی اگر وہ دے دیں جہاں پہ فی الحال وہ جگہ آباد ہو. کیونکہ حسنون کے متعلق بھی میں نے سنا تھا شیخ صاحب سے کہ اس کا بھی جو ایک حصہ ہے وہ جناتوں کا قبرستان تھا باقاعدہ. اب وہاں کے شاگرد بھی ہیں. وہاں پہ تو ہمارے شیخ نے باقاعدہ ہمیں دور حدیث کی کلاس میں بتایا. اچھا باقاعدہ کہ یہاں پر جو تخصص والے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جی تخصص ایریا میں، تو دور حدیث کی بڑی کلاس ہے، آدھا اس طرف ہے، وہاں تخصص والے بیٹھے ہوئے تھے. شیخ صاحب کا وہ اصول تھا کہ شیخ صاحب کے گھنٹے پہ تخصص والے آ کے بیٹھیں گے. حضرت نے بتایا اس جگہ پہ جو ہے نا جنات باقاعدہ آتے تھے اور باقاعدہ گولہ باری، آنکھ کا گولہ وہ کرتے تھے، شرارت. اور شیخ صاحب باقاعدہ جب عصر کی نماز کے بعد باہر بیٹھتے تھے چارپائی پہ، وہ زمانہ تھا تو اس وقت جو ہے لوگوں کا اتنا آمد و رفت نہیں تھا، تو باقاعدہ جنات لوگ آتے تھے شیخ صاحب سے بحث و مباحثہ مناظرہ کرنے اس بات پر کہ آپ نے ہماری جگہ پہ جہاں قبریں رہائش آپ یہاں پر آپ نے مدرسہ جگہ بنا لی ہے. بہرحال شیخ صاحب نے اپنے دلائل پر قائم رہے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ کچھ حصہ مساجد کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دیں تاکہ ان کا بصیرہ تھوڑا ایک حصہ ہی، اگر 4 حصوں میں بھی اگر ایک حصہ یہ مسجد بنا دیں تو کار خیر اور بہت بڑا ایک ثواب ہے، صدقہ جاری ہے کہ وہ زمین سمجھ لو عرش برین تک وہ ایک سلسلہ رہے گا کہ یہ اللہ کی تجلی وہاں پر رہے گی. اور جتنے ان کے مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح پر ایک بہت بڑا اصالہ ثواب رہے گا کہ وضو کرنا، پھر نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ایک جامع العبادت جو نماز ہے، اس میں ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، درود بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے. ہر عبادت جو ہے اس کو پورا مجموعی طور پر اگر انسان دیکھنا چاہے وہ نماز ہے، اور نماز وہاں ادا ہوگی مسجد میں، اور وہ سارا ثواب ان کے مرحومین کے نام پہ